اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ بتلا دیجیے، ان لوگوں کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہو گیا۔ شروع میں ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کریم کو جو ہے کہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا، اسی طرح بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے، پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے پڑھنا چاہیے کہ انسان جب قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، تو شیطان جو ہے کہ اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قرآن کریم ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی سنت ہے۔ قرأت کرنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا چاہیے، خواہ نماز کے اندر ہو یا نماز سے باہر ہو۔ نماز کے اندر تھوڑا سا فرق ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو پہلی رکعت میں صرف اعوذ باللہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ بسم اللہ صرف الحمدللہ سے پہلے یعنی ثنا کے بعد پڑھ لینا ہے، اور سورت سے پہلے جو ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے نماز کے اندر۔ لیکن اگر ایسے تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں پر بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں پڑھیں، سوائے سورہ توبہ کے۔ سورہ توبہ زمانۂ جاہلیت کے اندر یہ عادت تھی لوگوں کی کہ جب وہ کوئی کام شروع کرتے تھے تو اپنے بتوں کا نام لیا کرتے تھے، اس پر اپنی بتوں کا، مورتیوں کا نام لیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، اس کے اندر یہ تعلیم دیا ان مسلمانوں کو کہ جب کوئی بھی کام شروع کرو تو اس میں جو ہے کہ اللہ کا نام لیا کرو، اپنے رب کا نام۔ سب سے پہلی وہی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو یہاں پر یہ تعلیم ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہر اہم کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، جب چراغ گل کرو یعنی چراغ کو بجھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، جب برتن کو ڈھکو تو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاؤ، پانی پیو، تو ان صورتوں میں یہاں تک کہ سواری پر سوار ہو یا سواری سے اترو تو بسم اللہ پڑھو۔ ہر اہم کام کرنے سے پہلے جو ہے کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں، ناجائز اور حرام کام میں بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام کام میں بسم اللہ نہیں، ہر اہم کام اور ہر جائز کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔
اور اس جملہ کے ذریعے اسلام نے مسلمانوں کے تمام تر رخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے مسلمانوں کے تمام رخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا ہے کہ یعنی جب بھی مسلمان کوئی کام کرتا ہے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمارے پاس جو یہ ایک لقمہ پہنچا ہے جو ہم منہ میں ڈالنے والے ہیں، یہ لقمہ یوں ہی ہم تک نہیں پہنچ گیا، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد درکار ہے اور بہت ساری چیزوں کی مدد درکار ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ جو تیار ہوتا ہے اس کے لیے کتنی ساری چیزوں کی محنت ہم لے لیتے ہیں۔ آسمان و زمین کے درمیان جتنے بھی جہاں ہیں ان تمام کی محنت درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح جب زمین پر جو ہے کہ ہزاروں اور کروڑوں انسانوں کی جو ہے کہ محنت اس میں درکار ہوتی ہے کہ کسان نے غلے کو اگایا اور جو ہے کہ زمین کو جوتا اور اس کے ذریعے جو ہے کہ بیج کو بویا، کتنی ساری محنتیں ہیں، اس کے بعد جو ہے کہ وہ چیز ہم تک آتی ہے، ایک لقمہ ہم تک پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر ایک تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی یہ لقمہ کھانے لگو تو جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ ہر ایک کھانا کھاتا ہے لیکن مسلمانوں کے کھانا کھانے میں کافروں کے کھانا کھانے میں فرق ہے۔ مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے کہ یہ لقمہ ہم تک اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے پہنچا۔ اس طرح مسلمان سوتا ہے، کافر بھی سوتا ہے، لیکن جب مسلمان سوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سوتا ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت کے بعد جو ہے کہ دوبارہ زندہ۔ تو یہ بسم اللہ کی تھوڑی بہت وضاحت ہوئی۔ بسم اللہ جو ہے لفظ 3 لفظ سے مل کر بنا ہے، ایک ہے با، اس کے بعد ہے اسم، اس کے بعد ہے اللہ۔ با کے کئی معنی ہیں۔ اسم کا معنی آتا ہے نام، اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو اسم اعظم بھی کہا ہے، اسم اعظم کے ذریعے اگر دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، تو بعض علماء نے اس کو اللہ کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ تو بسم اللہ میں 3 لفظ سے بسم اللہ مرکب ہے، 3 لفظ سے مل کر بسم اللہ بنا ہے، ایک ہے با۔ با کے کئی معنی ہیں، ان میں سے 3 معنی ہے جو 3 معنی یہاں پر اس جگہ کے مناسب ہیں۔ با کا ایک معنی ہے مصاحبت یعنی ساتھ، با کا ایک معنی ہے استعانت یعنی مدد حاصل کرنا، اور با کا ایک معنی ہے تبرک یعنی برکت حاصل کرنا۔ اور یہاں پر جو ہے کہ ان تینوں معنی کو لیا جا سکتا ہے۔ اگر با کا معنی مصاحبت یعنی ساتھ کے لیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اور اگر با کا معنی مدد لیا جائے تو یہاں پر معنی ہو جائے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے، اور اگر با کا معنی تبرک یعنی برکت لیا جائے تو معنی ہو جائے گا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی برکت سے۔ اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو رحمان ہے لفظ، رحمان کا معنی آتا ہے عام الرحمہ، اور رحیم کا معنی آتا ہے تام الرحمہ۔ عام الرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت ہر ایک کو شامل ہے۔ اس ساری کائنات کے اندر، ساری دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے، جتنے آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اور اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان تمام کو شامل ہے۔ اسی کا مطلب ہے عام الرحمہ، یعنی اللہ کی رحمت ہر ایک کو شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو صفت ہے رحمان، اللہ تعالیٰ کی صفت، یہ کسی انسان کے لیے نہیں بولا جا سکتا ہے۔ رحمان کسی انسان کے لیے نہیں بولا جا سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخصیت، کوئی بھی ذات، کوئی بھی مخلوق دنیا کے اندر ایسا ہے ہی نہیں جس کی رحمت ہر ایک کو عام ہو، ہر ایک کو شامل ہو۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کی رحمت ہر ایک کو شامل ہے۔
اس وجہ سے لفظ رحمان جو ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ لوگ جو رحمان نام رکھتے ہیں، عبد الرحمن نام رکھتے ہیں، رحمان نام رکھنا تو صحیح ہے ہی نہیں، جائز نہیں ہے، رحمان نام رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن عبد الرحمن نام رکھنا جائز ہے۔ عبد الرحمن کا معنی ہو جاتا ہے رحمان کا بندہ۔ اب کچھ لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ عبد الرحمن میں سے عبد کو ہٹا دیتے ہیں، اس کے بعد خالی رحمان کہتے ہیں، تو رحمان کہنا ناجائز ہے، گناہ، کیونکہ رحمان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ لہٰذا عبد الرحمن کسی کا نام ہے تو اس کے ساتھ جو ہے کہ عبد لگا کر ہی بولنا چاہیے، عبد کو ہٹا کر صرف رحمان کہنا جائز نہیں ہے۔ الرحیم، جس کی رحمت تام ہے یعنی مکمل ہے۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن کا معنی ہو گیا عام الرحمہ، جس کی رحمت ہر ایک کو عام ہے، اور الرحیم کا معنی ہو گیا تام الرحمہ، جس کی رحمت مکمل ہے۔ دیکھیے رحمان جو ہے یعنی عام رحمت اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے، مومن کو بھی کھلاتا ہے، کافر کو بھی پہناتا ہے، مومن کو بھی پہناتا ہے۔ کافر بھی عیش و آرام میں ہے، مومن بھی ہے، ہر ایک کے ساتھ جو یہ رحمت کا معاملہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے، جس کی رحمت ہر ایک کو شامل ہے، خواہ وہ مومن ہو خواہ کافر ہو۔ لیکن رحیم جو ہے تام الرحمہ یعنی مکمل رحمت، یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہوگا۔ آخرت میں جو ہے کہ کسی کافر کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں ہوگا، کسی کافر کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے رحمان الرحیم کا مطلب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ مکی ہے۔ مکی اور مدنی صورت کا فرق جان لیجیے۔ مکی صورت کہتے ہیں اس صورت کو جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی ہے یا جتنی بھی آیتیں، اس کو مکی کہتے ہیں، اور ہجرت کے بعد جو آیتیں نازل ہوئی ہے یا جو صورت نازل ہوئی ہے اس کو مدنی صورت کہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ ہے، اس صورت کے کئی سارے نام ہیں۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا معنی آتا ہے آغاز کے، شروعات کے، چونکہ قرآن کریم کی شروعات اسی سے ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اسی طرح نماز میں بھی نماز کی شروعات اسی سے ہوتی ہے، الحمدللہ سے۔ اس کے علاوہ اس سورت کا نام سبع مثانی بھی ہے۔ سبع مثانی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سبع کا معنی 7 آتا ہے، مثانی بار بار پڑھی جانے والی ہے۔ سبع مثانی یعنی ایسی 7 آیت جو بار بار پڑھی جائے، تو چونکہ یہ 7 آیت بار بار پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز کے اندر اس کو دہرایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام سبع مثانی ہے۔ اور اس سورت کا نام ام الکتاب اور ام القرآن بھی ہے۔ ام الکتاب کا مطلب یعنی کتاب یعنی قرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، قرآن کی جڑ، قرآن کا خلاصہ، چونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو پورا ہے یہ اس کی شرح ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور یہ پورے کے پورے اس کی شرح ہے۔ چونکہ سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے کہ وہ تمام چیزیں آ گئی جو پورے قرآن کے اندر ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید بھی آ گئی، رسالت بھی آ گئی، اور آخرت بھی، چونکہ یہی 3 چیزیں اصل ہیں۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام ام الکتاب یا ام القرآن بھی رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ شفا یعنی اس کے ذریعے شفا حاصل ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں بہت ساری مرض کی شفا ہے، بلکہ ہر طرح کے مرض کی۔ ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ تمام بیماریوں کے سے اس میں شفا ہے، بس انسان کا اعتماد ہونا چاہیے۔
انسان کو اعتماد ہونا چاہیے، اعتماد کر کے جو ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو اس کو شفا حاصل ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ الحمد کا معنی آتا ہے تمام تعریفیں، تعریف، تمام تعریفیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر جتنی بھی تعریفیں، جتنی بھی تعریف کی جائیں وہ سب کے سب اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہوگی، اس لیے کہ دنیا کو بنانے والا خود خدا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کوئی عمارت بنی ہوئی ہے، کوئی پینٹنگ بنا ہوا ہے یا کوئی محل بنا ہوا ہے تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، تو دراصل کس کی تعریف ہوتی ہے؟ تو اس چیز کی تعریف نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ جیسے تاج محل ہے، دنیا کے عجوبات میں سے ایک عجوبہ ہے، اسی طرح وہ جو ہے بہت دلکش نظارہ ہے، خوبصورتی کی مثال دی جاتی ہے تاج محل کے، لیکن جو ہے کہ اگر اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو دراصل تعریف کس کی کرتا ہے؟ اس کے بنانے والے کی کمال ہے، اس کے بنانے والے کا کمال ہے جس نے بنایا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی دلکش نظارہ ہے، جتنی بھی خوبصورت مناظر ہیں اور اچھے اچھے جو ہے کہ آنکھوں کو لبھانے والی چیزیں ہیں، کہیں پر جو ہے کہ ہریالی ہی ہریالی ہے، کہیں پر پہاڑ ہے، کہیں پر دریا ہے، کہیں سمندر ہے، جو خوبصورت چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے کہ سجا دیا ہے ان ستاروں کے ذریعے اور چاند سورج کے ذریعے۔ تو یہ سب دنیا کے اندر جتنی بھی تعریف کی جائے سب کے سب کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، کیونکہ دنیا کا بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہی۔ الحمد کا معنی یہ ہو گیا، تو تمام تعریف اللہ کے لیے۔ الحمد، یہاں پر ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے۔ الحمد میں یہ فرمایا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور وہ ذات جو تمام تعریف کے لائق ہے وہی عبادت کے بھی لائق ہے۔ جو ذات تمام تعریف کے لائق ہو وہی عبادت کے بھی لائق ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت یعنی توحید جس کو کہتے ہیں، توحید بھی ثابت ہو گیا الحمد سے، صرف الحمدللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے، اور عبادت کرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور عبادت اسی کی جاتی ہے جو جس کی ساری تعریف ہو۔ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب، یہ جو لفظ رب ہے، رب کا معنی آتا ہے پرورش کرنا، تربیت کرنا، پالنا، یہ سب معنی آتے ہیں۔ اور رب کا معنی ہے اصطلاحی طور پہ اس کو یوں سمجھیں گے کہ کسی چیز کو جو ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو درجۂ کمال تک پہنچانا، یہ معنی لکھا ہے۔ رب کا معنی کسی چیز کو، کسی چیز کی پرورش کرنا اس طور پر کہ بڑھانا اس کو کہ اس کو آہستہ آہستہ اونچے درجے تک پہنچانا، اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ تمام کی تمام مخلوق خود اپنی تربیت میں محتاج ہے۔ اس وجہ سے تربیت جو ہے کہ صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ لفظ رب اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں بولا جا سکتا۔ ہاں، رب کے ساتھ جو ہے کہ کوئی لفظ لگا کر بولا جاتا ہے، جیسے رب المال، مال والا، اس طرح سے بولا جا سکتا ہے۔ رب الدار، گھر والا، اس طرح سے بولا جا سکتا ہے، لیکن کسی کو صرف رب کہنا کسی انسان کو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی صفت ہے، یہی وجہ ہے کہ عالم ارواح کے اندر بھی لفظ رب استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر کیا پوچھا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں پر رب کا سوال ہوا تھا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی شروعات جو ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر بھی شروع میں لفظ رب کا استعمال ہوا۔ قرآن جب ختم ہو رہا ہے وہاں پر قل اعوذ برب الناس، رب کا لفظ آیا، اور جب انسان
قبر کے اندر جائے گا وہاں پر بھی پہلا سوال مر رب کا، رب سے، رب کے بارے میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے رب، یہ بہت بڑی صفت ہے، اس وجہ سے اس کو ہر جگہ پہ شروع میں لایا گیا ہے، قرآن کریم کے شروع میں، قرآن کریم کے اخیر میں، اور جو ہے کہ عالم ارواح کے اندر بھی شروع میں ہے، اور جو ہے کہ قیامت میں قبر کے اندر بھی لفظ رب آئے گا، رب العالمین۔ بس عالمین کی تشریح کر دیں۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے۔ عالم کا معنی آتا ہے جہان، دنیا۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم کے رب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عالم، اس دنیا کے اندر جتنے بھی جنس ہیں، انسان الگ جنس ہوا، پھر اس کے بعد حیوان الگ جنس ہوا، نباتات یعنی پودے، پیڑ پودے وغیرہ الگ جنس ہوا، جمادات جمی ہوئی چیزیں یہ الگ جنس ہے۔ تو رب العالمین جو کہا ہے، اللہ تعالیٰ سارے عالم کے پالنے والے ہیں، تو اس کے اندر سارے عالم داخل ہیں، یعنی دنیا کے اندر جتنے عالم ہیں، انسان ہے، جنات ہے، اسی طرح جو ہے کہ جمادات ہے یعنی جمی ہوئی چیزیں، پہاڑ، پتھر وغیرہ، ان سب کے، اور اسی طرح جو ہے کہ نباتات ہے، پیڑ پودے، ہر چیزوں کا رب ہے۔ ایک تو معنی یہ ہے عالمین کا۔ عالمین کا ایک اور معنی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو مشہور فلسفی، مسلم فلسفی گزرے ہیں، مسلم فلاسفر، انہوں نے کہا ہے کہ عالم یعنی جہاں، یہاں سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم سے مراد یہ دنیا جس میں ہم آباد ہیں یہ ہے، اور اس دنیا کا جو نظام ہے، سورج کا صبح نکلنا، پھر شام میں ڈوب جانا، چاند کا نکلنا، ستارے کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں گویا کہ یہ سب مشرق سے لے کر مغرب تک ایک عالم ہوا۔ اور اس کے علاوہ دنیا سے باہر ایک خلا ہے، خلا یعنی خالی جگہ، بہت بڑی جگہ ہے جو غیر متناہی ہے۔ غیر متناہی کا مطلب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے اندر بھی اور بھی بہت سارے عالم ہوں گے، ہزاروں اور لاکھوں عالم۔ یہ امکانی تشریح ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں۔ تو عالم کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاں کے علاوہ اور بھی ہزاروں اور لاکھوں عالم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام عالم کا رب ہے، ان تمام عالم کا رب ہے۔ یہ ہوا ایک عالمین کا مطلب۔ تو الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس کی تشریح آ چکی ہے۔